بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد اور آباد رکھے۔ ناظرین و سامعین، ہم کون سے ایسے اعمال کریں جس سے اللہ ہماری قبر کو روشن کر دے؟ ہم کون سے ایسے اعمال کریں جس سے اللہ ہماری قبر کو ہمارے لیے آرام گاہ بنا دے؟ ہم کون سے ایسے اعمال کریں جس سے اللہ تعالی ہماری قبر کو ہمارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دے؟ ناظرین، ہم کون سے ایسے اعمال کریں، کون سے ایسے اچھے کام کریں جس سے ہماری قبر جنت کے گہواروں میں سے گہوارہ بن جائے؟ انشاءاللہ آج اس بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے نماز کی پابندی کرنا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حساب کتاب نماز کے متعلق ہوگا، نماز کے بارے میں ہوگا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ڈوب رہا ہو اور اسے علم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر کوئی انسان ڈوب رہا ہو اور اسے علم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اسے وہیں پر نماز کی نیت کر لینی چاہیے، یعنی اس حالت میں بھی اسے نماز کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، فرمایا کہ نماز جو ہے ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو بے نمازی ہیں انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ ناظرین، ہم نماز کو ترجیح نہیں دیتے، نماز کو اس اہمیت سے، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اب جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جو عاشق ہونے کا دعویٰ کرے، جو محبت کرنے کا دعویٰ کرے، تو پھر وہ کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے جب سرکار نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے؟ تو پھر ایک عاشق صادق، ایک مومن صادق نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ محبوب کے ہر ادا کو جس سے وہ خوش ہوگا وہ پوری کرے گا۔ تو ناظرین، پہلا جو عمل ہے وہ نماز کی پابندی کرنا۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کی قبر میں نور داخل ہوگا اور آپ کی قبر روشن ہوگی۔ ناظرین، جو دوسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے تمام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کا جو سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ایک یہ کہ کسی نے کوئی مسجد بنا دی، ایک یہ کہ کوئی علم چھوڑ گیا، یا کوئی ایسی اولاد جو دعا کرے، جو دعائے مغفرت کرے، جو دین کا کام کرے، جو تبلیغ کرے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز آپ نے کی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم سے، فضل سے آپ کو قبر میں بھی اس کا کامل اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور یہ ثواب مسلسل ہے، یہ رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ اب ناظرین، جو تیسری چیز ہے، جو تیسرا عمل ہے وہ ہے قرآن سے دوستی، قرآن سے محبت، قرآن کو روزانہ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، تھوڑا پڑھنا لیکن روزانہ پڑھنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل ہو، تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ اس لیے قرآن کو بے شک تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ایک دن 2-3 سپارے پڑھ لیں گے تو کل آپ کو پھر وہ بڑا مشکل لگے گا۔ اس لیے تھوڑا پڑھیں لیکن مستقل پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ 5 آیات کو پڑھیں لیکن آپ اس کو روزانہ پڑھیں، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں، اپنی محافل میں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم دنیا کے فتنوں سے اور آنکھوں کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر قرآن سے دل لگاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن سے محبت کرو۔
آج کل اتنے فتنوں کا دور ہے، اگر تم قرآن سے دوستی نہیں کرو گے، اپنی آنکھوں کو قرآن سے نہیں لگاؤ گے، تو پھر آپ فتنوں میں گر جاؤ گے، پھر آپ فتنوں کا حصہ بن جاؤ گے اگر قرآن سے دوستی نہیں لگاؤ گے تو ناظرین، یہ تیسرا عمل ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب اگلا عمل ہے، وہ ہے حقوق العباد۔ آپ تہجد گزار ہیں، آپ 5 وقت کے نمازی پرہیزگار بندے ہیں، آپ ذکر و اذکار، تسبیحات، اعمال یعنی تمام آپ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہو، کسی کا حق کھایا ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا قرضہ آپ نے واپس نہ کیا ہو، تو ناظرین یہ چیزیں بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیں گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو اس کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو ہم نے پورے کرنے ہیں، 100% پورے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں کمی پیشی کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہو تو پھر آپ کو یہ قانون ہے کہ آپ کو وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا۔ تو اس کا ضرور خیال رکھیں کہ کسی کے ساتھ آپ نے ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا بول نہیں بولنا کہ اس کو ناگوار گزرے، کسی کو اپنا بڑا پن نہیں دکھانا کہ میں تکبر میں نہیں آ جانا، غرور میں نہیں آ جانا۔ ناظرین یہ بڑی چیزیں ہیں، اس پر آپ ہمیشہ غور کیا کریں اور ہمیشہ عاجزی اختیار کیا کریں۔ اللہ کو تکبر اور غرور سخت ناپسند ہے۔ دنیا ان لوگوں کو یاد کرتی ہے جو عاجزی اختیار کر گئے، جنہوں نے انکساری میں زندگی گزاری، جو اپنے آپ کو بڑا بڑا شہنشاہ کہتے تھے، بڑے بادشاہ تھے، آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا ہمیشہ ان کو یاد کرتی ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھے ایسے بادشاہ، ایسے فقیر، ایسے درویش، جن کی ایک دعا سے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو یہاں سے وہاں کر دیتا، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، یا اللہ میرا کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ آج ان کا نام لے کر، ان کے وسیلے سے لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ ناظرین حقوق العباد کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، وراثت میں جس کا حصہ ہے اسے حصہ دینا ہے۔ اگر آپ سے کوئی ظلم، کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، اسے اس کا جواب نہیں دینا، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، یقیناً وقت آنے پر اسے اس کا جواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ جو تم سے توڑے نا تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو ظلم کرے اسے معاف کرو۔ کتنی پیاری بات ہے، ہمیں ایک ایک چیز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھا دی ہے، بتا دی ہے۔ ہم عمل نہیں کر سکتے، کوشش کیا کریں، میں بھی اور آپ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ ہمیں تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں، سب کچھ ہمارے اسلام میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے ہمیں ان چیزوں کو دکھایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ تو ناظرین حقوق العباد یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑی اہم چیز ہے، اس پہ بہت غور کرنی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس پر آپ نے غور کر لی، اس پر آپ قائم دائم رہ چکے تو اللہ تعالیٰ آپ کے قبر کو نور سے بھر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے قبر کو راحت اور سکون سے بھر دے گا۔ اور ناظرین اگلا جو عمل ہے وہ استغفار اور توبہ ہے۔ استغفار اور توبہ ہے، ہر وقت اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار رہیں اور اندر ہی اندر توبہ کرتے جائیں، استغفار کرتے جائیں کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، کون سی غلطی ہو گئی، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے گناہوں کو اور اپنی رحمت کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، یا اللہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، معاف کر دے، یا اللہ تو کریم ہے، تو شہنشاہ ہے، تو لجپال ہے، یا اللہ میں عاجز مسکین بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔
اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے تو معاف کر دے، یا اللہ کسی کو برا بلا کہا ہے تو معاف کر دے۔ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ کے پاس صحت ہے، اگر کل یہ نہ ہوئی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ ان لمحوں کو یاد کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، یا اللہ میں تمام کمیاں کوتاہیاں پوری کروں گا، تیری راہ میں صدقہ کروں گا۔ تو آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ کے پاس صحت ہے، اور چیزوں کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہے، اور دوسری ویڈیوز کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہے۔ تو ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے باتیں، یہ آپ کے جو ہے اس کی بہتری کے لیے باتیں بتائی جاتی ہیں، آپ کو سمجھائی جاتی ہیں۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے استغفار اور توبہ کو مسلسل اپنے ساتھ رکھنا ہے، ہر ٹائم توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ ضروری نہیں ہے نا کہ آپ غسل کریں، آپ پورے لوازمات پورے کریں، غسل کریں، سفید کپڑے پہنیں، نیا جائے نماز ہو، نیا کمرہ ہو، خوشبو ہو، ایسے نہیں۔ آپ جس حال میں بھی ہیں اللہ کو ویسے ہی پیارے ہیں، آپ جس حال میں بھی ہیں اللہ کو آپ ویسے ہی پیارے ہیں۔ آپ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں، جہاں بھی ہیں، وضو ہے یا نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں، دل تو پاک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں سماتا ہے۔ تو آپ اسی وقت، اسی لمحے اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر گڑ گڑائیں، یا اللہ بس بہت ہو گئی، یا اللہ میں بہت بھاگ لیا، یا اللہ میں نے گناہ کے جانور پر بیٹھ کر بہت دوڑ لگائی، لیکن یا اللہ اب بس ہو گئی ہے، تیرے در پر آ گیا ہوں، مجھے معاف فرما، میری غلطیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ تو نے میرے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائی ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دینا تو لوگ تمہیں دفنانے بھی نہ جائیں، تمہیں کفنانے بھی نہ جائیں، لوگ ہزاروں میل تمہاری بو سے دور ہو جائیں، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اتنا سخی ہے، اتنا لجپال ہے کہ اس نے ہر چیز چھپائی ہوئی ہے۔ کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آج کے جو ہم نے آپ کو اعمال بتائے ہیں، جو پوائنٹس بتائے ہیں کہ کیسے ہم اپنی قبر کو کشادہ کر سکتے ہیں، کیسے اپنی قبر کو آرام گاہ بنا سکتے ہیں، ان تمام اعمال پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔